جنرل رائٹر مینانا کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. یہ لائبہ کا نمبر 3 ہے اور آج یہ کہانی نمبر 3 میں مکمل ہو جائے گی. اچھا جی، یہ کہانی یہاں ختم ہوئی تھی ہماری نمبر 2 میں کہ وہ ڈائری اور وصیت اپنے اعتماد کے وکیل کے حوالے کر دیتا ہے شمس، اور پھر کافی تکلیف اور کرب کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. لائبہ پر یہ حقیقت کسی قیامت سے کم نہ تھی. جب یہ حقیقت کے سامنے کھلتی ہے، وہ ڈائری پڑھتی ہے، پڑھ لیتی ہے. ارے گھر میں کسی کو پتہ نہیں ہے، ڈائری سے وکیل کو پتہ ہے اور یہ لائبہ کو پتہ ہے ڈائری کا اور وصیت کا. تو جب یہ کچھ دنوں میں یہ ڈائری پڑھ لیتی ہے تو اس پہ قیامت سے ٹوٹ جاتی ہے. لائبہ ایک پرعزم اور بلند حوصلے کی مالک لڑکی ہے. یعنی یہ بلند حوصلہ اور عزم کی پختگی شمس نے اس کے اندر کافی پیدا کی ہے. میں بھی کھانے کے اختتام پہ آپ کو بتاؤں گا اس کو آگے کیسے سیٹ کیا کروں گا میں، اگر کبھی وقت ملا موقع ملا اس کا. تو لائبہ وکیل صاحب سے مل کر اپنی خالہ تک پہنچتی ہے. لائبہ کیا کرتی ہے، وہ ڈائری پر کے حقیقت سامنے آ گئی. اب وہ اپنی وکیل صاحب کی مدد سے، وکیل صاحب کی کافی مدد کرتے ہیں، آگے بھی مل کر اپنی خالہ تک پہنچتی ہے. پھر اپنی والدہ سے ملتی ہے، انہیں وہاں سے نکال کر ایک اچھے ہسپتال میں داخل کرواتی ہے، ان کا صحیح ٹریٹمنٹ کرواتی ہے، علاج. شمس نے لائبہ کو لکھا تھا کہ وہ اور تبسم اسے اس گناہ پر معاف کر دیں، یعنی اس غلطی پر یا اس کوتاہی پر جو اس سے ہوئی وہ معاف کر دیں. لائبہ اپنی والدہ کو لے کر، اس نے ڈائری میں آخر میں لکھا تھا وہ لائبہ تو خیر بیٹی وہ معاف اسی وقت کر دیتی کہ ظاہر ہے اس کو غلط فہمی کا شکار ہو گیا. والدہ بھی اس کی ذہنی معذور ہے. تو وہ لائبہ اپنی والدہ کو لے کر تمام بزنس بنگلہ فروخت کر کے دبئی چلی جاتی ہے. مطلب یہ اس کے والد نے کہا تھا کہ وہ معاف کر دے اور لائبہ اپنی والدہ کو لے کر تمام بزنس بنگلہ فروخت کر کے دبئی چلی جائے. مگر لائبہ اپنی والدہ پر کیے گئے ان مظالم کا بدلہ لینا چاہتی ہے. جیسا کہ آپ نے اس ہیڈ لائن میں دیکھا تھا کہ وہ اپنی والدہ کے مظالم، ظلم و ستم کا بدلہ لیتی ہے، تو وہ لینا چاہتی ہے. تو لائبہ اس طرح کچھ چھوڑنا نہیں چاہتی. اب لائبہ آہستہ آہستہ وہ کاروبار جو اس کا تایا، چچا اور پھپھی اور ان کے بیٹے اور بیٹیوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اب وہ اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہے. پورے جال بچھا ہوا تھا ان لوگوں کا. لائبہ اکیلی ہے اور اس کے مقابل میں اس کا تایا، چچا، پھپھی اور ان کے جوان بچے ہیں. یہاں سے اب ایک نیا کھیل شروع ہو جاتا ہے. لائبہ بڑے اعتماد اور بلند حوصلے سے ان مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا شروع کرتی ہے. قدرت بھی لائبہ پر کچھ مہربان ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ لائبہ اپنا کام کرنے لگتی ہے. کچھ وقت لگتا ہے. لائبہ بڑی ہمت جرأت سے ڈٹ کر میدان میں جم کر کھڑی رہتی ہے. بالآخر لائبہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی ہے. تبسم بھی صحتیاب ہو جاتی ہے. تایا، چچا اور پھپھی کا انجام برا کرنے پر برا ہوتا ہے. تبسم 20 سال کے بعد اپنے تبسم علاج میں مالکت بن کر آ جاتی ہے. یہ آخری قسم. تبسم کو شمس بہت یاد آ رہا ہے اور لائبہ کو بھی. تو یہ کہانی یہاں پہ ختم ہو گئی. اب آپ کہیں گے کہ وہ کیسے کرتی ہے، یہ میں نے نہیں لکھا ہے اس میں، یہ اسکرپٹ میں لکھا جائے گا. سر یہ ہے کہ یہ اسکرپٹ بہت اچھا نہیں ہے کہ یہ کر دیا. اب یہ اسکرپٹ میں ہم اس لیے اس کو جو ہے کہ وہ کیا چال چلے گی، کس طرح وہ کرتی ہے، وہ ایک سسپینس کا ہے. کچھ چیزیں ہم رائٹر سوچ کے رکھتے ہیں، کچھ چیزیں اس وقت پہ ڈال دیتے ہیں جب وہ ہو کہانی. اب اس کو کہانی کو لکھے میرے 4 سال یا 5 سال ہو گئے مجھے، تو زیادہ ہو گئے شاید اس سے بھی.
تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو ہم صرف مختصر ایک خلاصہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا. پھر اس کے اوپر ہم یہ چیزیں چاہتے ہیں کہ اس خلاصے کے بعد یہ چیزیں ہم اس کو اس وقت لکھیں جب اس کی ڈیمانڈ آ جائے. یعنی مثال مجھے سہولت مل جاتی تو میں اس کو بنا رہا ہوں سیریل یا سوپ یا فلم, تو میں اس وقت لکھوں اس کو. یا مجھے کہیں سے اس کی ریکوائرمنٹ آ جائے, کسی کی ضرورت ہو کہ مجھے یہ کہانی چاہیے, آپ اس پہ لکھ کے دیں, تو میں اس وقت لکھوں. تو اس وقت کے حالات کے حساب سے جو صورتحال اور جو واقعات اور معاملات چل رہے ہیں دنیا کے اندر, اس کے حساب سے پھر وہ سیریل لکھا جائے گا. تو چیزیں ہم اس لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک خلاصہ ہوتا ہے مختصراً, کہ یہ چیزیں مختصراً ہم لکھ کر سامنے رکھ دیتے ہیں اپنے ناظرین کے سامنے, کہ وہ کہانی ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے. اب وہ کہانی اچھی لگتی ہے تو کہتے ہیں جی آپ پھر اس کو اور مزید واضح کر کے ہمیں مطلب دیں, یا اسکرپٹ لکھ کے دیں, یا اسکرپٹ کے علاوہ یا وہ کہتے ہیں سائن اس کو وہ دیں اسکرین پلے, تو وہ بھی ہو جاتا ہے. اسکرپٹ اور اسکرین پلے مل کر لکھا جاتا ہے, دونوں چیزوں کو ساتھ کر کے. خالی اسکرین پلے جو لکھنے کا کہتے ہیں وہ اسکرپٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اسکرپٹ میں سین وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں, اور اسکرین پلے میں وہ پوری ڈائریکشن ہوتی ہے جو کیمرہ شوٹ کرتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اگر کسی کا کوئی سوال ہوا تو میں اس کے مقابلے میں بتا دوں گا کہ یہ دونوں چیزوں میں کوئی زیادہ فرق اتنا نہیں ہے. عموماً جو اسکرپٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا وہ اسٹیج ڈراموں کے لیے کیا جاتا تھا, یا ٹی وی کے ڈراموں کے لیے نہیں, ریڈیو کے ڈراموں کے لیے لکھا جاتا تھا. اسکرین پلے کا لفظ آیا جب اسکرین وجود میں آیا, یعنی فلم پہلے وجود میں آئی تھی, اس کے بعد ٹی وی آیا تھا. تو ٹی وی بھی ایک اسکرین ہے اور فلم بھی ایک اسکرین ہے. وہ فلم بڑی اسکرین ہے, ٹی وی چھوٹا اسکرین ہے. تو اسکرین کے حوالے سے جو لکھا جاتا ہے وہ اسکرین پلے ہے, یعنی ٹی وی کے لیے لکھا جائے گا یا فلم کے لیے لکھا جائے گا. جو بھی اسکرپٹ لکھا جائے گا وہ اسکرین پلے کہلاتا ہے اسکرین کے حوالے سے. اور ریڈیو اور اسٹیج کے لیے جو لکھا جاتا ہے اسے اسکرپٹ کہتے ہیں. مگر ہمارے یہاں پاکستان میں, بلکہ انڈیا میں بھی اور بھی ممالک میں مکس ہی کہا جاتا ہے. اسکرپٹ لکھ دیا وہ کہہ دیتے تھے, تو اس میں ٹی وی کا بھی آ جاتا ہے, فلم کا بھی آ جاتا ہے, ریڈیو کا بھی ہو گیا, اسٹیج کا بھی ہو گیا. اور اسٹیج کا اسکرپٹ لکھنا ہے اسٹیج ڈرامے کا, یا ریڈیو کا بھی لکھنا. میں نے ریڈیو پہ بھی لکھا ہے, ٹی وی پہ بھی لکھا ہے, فلم کے لیے بھی لکھا ہے, اور یہ اسٹیج پہ تو بہت کام کیا میں نے اپنے نوجوانی میں. تو یہ اسکرپٹ مکس کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اگر اس کی آپ جو سارے, یہ اصل میں کوئی ایسا فن نہیں تھا, یہ سینہ بہ سینہ کچھ لوگوں نے اس کو ویسے ہی اپنے سوچ سے لکھا, پھر ایک فن بن گیا یہ. تو اس کے جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ایجاد کیا, انہیں اسکرپٹ لکھنا شروع کیا, اسکرین پلے لکھنا شروع کیا, تو انہوں نے اس میں پھر یہ ڈیوائڈ کیا. جب اسکرین آ گئی تو اس کو اسکرین پلے کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا. ایک ہوتا ہے اسکرپٹ میں سین, یہ سب چیزیں. ایک ہوتا ہے کیمرہ ٹیکنیک. کیمرہ ٹیکنیک اسکرپٹ ایک الگ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے شوٹ اسکرپٹ, تو وہ کیمرہ ٹیکنیک شوٹ اسکرپٹ ہوتی ہے. شوٹ اسکرپٹ جب ہم لکھتے ہیں کہ اب یہ شوٹ پہ جائے گا تو اس کی اسکرپٹ لکھی جائے, تو کوئی ڈائریکٹر شوٹ اسکرپٹ مانگتا ہے. ورنہ زیادہ تر ڈائریکٹر اسکرپٹ اسی اسکرین پلے کو لے لیتے ہیں, تو خود اپنے ذہن سے اسکریننگ وغیرہ کر لیتے ہیں, تو وہ شوٹ کر لیتے ہیں. بعض جو ہوتے ہیں جو ایک ایک چیز کو خیال رکھتے ہیں, تو اسکرپٹ 4 قسم کی اسکرین پلے اسکرپٹ لکھا جاتا ہے. ایک تو ہوتا ہے جو رائٹر لکھ کے دیتا ہے, کہانی واضح ہو گئی, سین وائز ہو گئی, سب چیزیں ہو گئی, اس میں ہلکی پھلکی ڈائریکشن یا ہلکا پھلکا اسکرین پلے ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے یہ چیز اس کے اندر شامل جو کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے شوٹ اسکرپٹ, جسے آپ کیمرہ ٹیکنیک اسکرپٹ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ شوٹ کیسے کیا جائے گا, اس کی ساری ٹیکنیکل ایک ایک سین میں لکھا جائے گا کہ اس میں کتنے سین بنیں گے, کیا ایک سین کے اندر کتنے فریم ورک ہوگا, کیا چیز ہوگی, کیمرے کی سیٹنگ کیا ہوگی, وہ سب چیزیں اس میں لکھی جائے گی. شوٹ, لوکیشن وغیرہ ساری چیزیں. لوکیشن وغیرہ ہم بھی لکھتے ہیں, لیکن ہم ایک مجموعی طور پہ لکھ لیتے ہیں کہ اس سڑک کا سین ہے. شوٹ اسکرپٹ میں اس سڑک کا نام بتاتے ہیں کہ یہ امیجنارو کی سڑک ہوگی, یہ فلاں سڑک ہوگی, یہ فلاں سڑک ہوگی. اسی طرح کوئی باغ کا سین ہے تو بتا دیں کہ شالامار باغ ہے, یا جناح باغ ہے,
یا جنا پارک ہے، تو جو بھی ہے وہ لکھا جاتا ہے. تو یہ ایک پراپر شوٹ اسکرپٹ ہوتا ہے. پھر وہ کیمرہ ٹیکنیک، کیمرہ کون ہے، کیسے لے رہا ہے، فریم کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے، وہ سارا شوٹ اسکرپٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اسکرپٹ جب لکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے سینسر اسکرپٹ، یعنی سینسر میں آپ نے بھیجنا ہوتا ہے. تو جب آپ کی فلم کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ اس کا اسکرین پلے بھی دیتے ہیں، اسکرپٹ اسکرین پلے سینسر اسکرپٹ، اور وہ فلم بھی آپ کو سینسر پہ جمع کرانی ہوتی ہے. تو یہ ہے مختلف اس کے درجات ہیں. بعض جگہ پہ لوگ جو ہے نا وہ کہانی جیسے نا یہ سائنوپسس لے لیتے ہیں، تو پھر ایک رائٹر یا دو رائٹر کو بٹھا کے بھی لکھوا لیتے ہیں کہ بھائی ان کو کمپلیٹ کر کے دے دیں اس طرح. اور بعض جگہ پہ ایک وہ رائٹر یہ سب چیزیں لکھ دیتا ہے. اس میں اسکرین پلے میں یا اسکرپٹ فلم کے لیے ٹی وی کے جب لکھا جاتا ہے تو ٹی وی میں تو بہت کم ہے، اس کا زیادہ تر اسی میں ہے. فلم میں بہت باریکی سے کام ہوتا ہے، تو ڈائلاگ لکھنے والے رائٹر بھی وہ الگ لیتے ہیں. اچھا، فلم میں کانسیپٹ رائٹر ہوتا ہے جو ایک مرکزی خیال پیش کرتا ہے، تو وہ اسے کانسیپٹ رائٹر کہتے ہیں. جس سے میں نے یہ سائنوپسس پیش کیا نا، یہ بھی کہانی ہے جو کانسیپٹ ہے. تو کانسیپٹ رائٹر اور کانسیپٹ رائٹر وہ پہلے کانسیپٹ دیتا ہے، پھر اس کو ایک دوسرے رائٹر جو ہوتے ہیں جو اسکرپٹ لکھتے ہیں اس کانسیپٹ کے اوپر وہ اسکرپٹ لکھی جاتی ہے اسکرین پہ. پھر اس کے بعد کیمرہ ٹیکنیک والی شوٹ اسکرپٹ لکھی جاتی ہے، اور پھر اس کو حساب سے پھر وہ سب آگے فلم شوٹ کرنے کے لیے معاملات آگے بڑھاتے ہیں. تو فلم جتنی اسی طرح وہ فلم کے لیے اسکرپٹ لکھا جاتا ہے اور اسی طرح یہ. لیکن ہمارے یہاں اتنی باریکیوں میں کام نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو بڑے اچھے ڈائریکٹر ہیں جو بیچارے اسکرپٹ پہ بھی پوری فلم شوٹ کر لیتے ہیں. اس لیے ہماری فلموں کا معیار وہ اس طرح کا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، اس کی وجہ فائنینشیل پرابلم ہے. یعنی بڑے بجٹ کی فلم ہم بنا نہیں سکتے ہیں. وجہ اس کی ہمارے پاس اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے. انڈیا بہت بڑا ملک ہے، جو ہمارے 4 صوبے ہیں اس کے 24 صوبے. تو اس کے ہاں جو فلم بنتی ہے وہ انڈیا میں اتنا بزنس کر لیتی ہے کہ وہ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر اور سب لوگ مالا مال ہو جاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک پیسے مل جاتے ہیں. ان کی انٹرنیشنل مارکیٹ ہے. ہماری اب انٹرنیشنل مارکیٹ بن رہی ہے. ہمارے پاس اس وقت انڈیا کے مسائل کی وجہ سے ہماری انڈیا کی بڑی مارکیٹ رکی ہوئی ہے. ورنہ آپ دیکھیں ہمارے ٹی وی ڈرامے انڈیا کے ٹی وی ڈراموں کا مقابلے میں بہت اچھے ہیں. ہمارا رائٹر، ہمارے ڈائریکٹر، ہمارے ایکٹر اور ٹیکنیکل وغیرہ کرنے والے ٹیکنیشین وغیرہ اور پروڈکشن ہاؤس میں جو کام ہوتا ہے بہت اعلیٰ کام ہوتا ہے. انڈیا آج تک ہمارے ڈراموں کو پہنچ نہیں سکا. اتنا بڑے اچھے ڈرامے بنائے انڈیا نے، لیکن وہ ہمارے ڈراموں کی گرد بھی نہیں پا سکا. تو یہ چیزیں ہیں ساتھی جو آپ کی خدمت میں نے گوش گزار کر دی ہے. انشاءاللہ آئندہ نشست میں ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر کریں. اس چینل کی پروموشن کے لیے کوئی خدمت سر انجام دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی اور میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی نشست میں آئندہ نئی کہانی کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.